السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد زبیر، راول پنڈی، مہروی کابینہ۔ بابا جان یہ عرض ہے کہ بعض اوقات ہمارے اسلام بھائی بیمار ہو جاتے ہیں یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے، ہاسپٹل میں جائیں تو ہاسپٹل والا عملہ جو ہے وہ تعاون نہیں کرتا، اگر ان کے ساتھ سختی کی جائے تو پھر کچھ تعاون کی ترکیب بنتی ہے، تو اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں، کیا ترکیب بنائی جائے؟ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عام طور پہ ایمرجنسیوں میں ہوتا ہے اور ان ہاسپٹلوں میں ہوتا ہے کہ جہاں علاج مفت ہو۔ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کی نوبت نہیں آتی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو عملہ ہوتا ہے وہ ان کو الرٹ رہنا ہی پڑتا ہے، اور مفت میں تو تھوڑا بہت اندھی چلتی ہوتی ہے۔ تو اپنے انہی کو پوچھے نا کہ اب اپنا مریض جو ہے وہ بیچارہ سسک رہا ہے، زخمی ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے، اور یہ اپنے عملہ ہے جو لفٹ نہیں کرا رہا، تو سختی کرنی چاہیے یا نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ سختی کرنے کی فیور میں کون کون ہے؟ بس مرنے دیا جائے اس کو جس کا خون بہہ رہا ہے، نہیں مرنے دیا جائے، سختی کی جائے، یعنی کہ نرمی کی فیور میں زیادہ، سمجھانے کی فیور میں، سختی کرنے میں کم ہے، یوں ہے؟ یہ سختی کرنے کے حوالے سے اچھا نہیں، سختی میں تھوڑے تھے اصل، نہیں، کون کون یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے؟ سختی کے بغیر یہ مانتے نہیں ہیں۔ اس سختی یہی کہ ہاں مطلب سختی بھائی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، جانتے ہو ہم کون ہیں؟ باہر تو نکلو گے نا؟ اپنی ذمہ داری پوری کیا کرو، ڈیوٹی پوری کیا کرے، روزی حلال کرنی چاہیے، اس طرح دو چار جملے تو بولنے چاہیے نا بھائی۔ اگر یہ مر گیا تو ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے، دم توڑ گیا تو یہ خون بہ رہا ہے، تم کو رحم نہیں آتا اس پر، ہے نا؟ یہ سختی کرنی ہے نا، انہیں یہ موقع پر شاید کر ڈالیں گے مگر ابھی ہاتھ نہیں اٹھا دے۔ جب اپنا عزیز دم توڑ رہا ہوگا اسلامی بھائی یا مبلغ، تو پھر تو دانت نہ توڑ دیں یار، یہ مطلب مرنے دیں گے کہ یار اس کے؟ بہرحال لے کے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ان سے، تو اب میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے باب المدینہ میں دھماکہ ہوا تھا، تو اس میں کوئی 60 کے قریب اموات ہوئی تھی، تو زخمی بھی بہت ہوئے تھے۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا جو اس وقت وہاں آن ڈیوٹی تھے، ہیں اپنے مطلب، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تو ہمدردی میں ثواب کی نیت سے آگے بڑھا، یار میں کچھ ٹریٹمنٹ کروں اس کا، تو ان کے ماننے والوں نے ایسی اڑاؤڑی اور دھکم پیل اور مارا ماری شروع کر دی کہ مجھ سمیت سارے ڈاکٹر بھاگ گئے، اور ان کے لیڈر نے دم توڑ دیا، ورنہ شاید ہم کو یہ موقع دیتے تو شاید یہ بچ جاتے۔ یہ دیکھ لیں آپ۔ اب سختی کی وجہ سے اور بھی بات شکایات کہیں کہیں ہیں اس طرح کی کہ آپ کے یہ داڑھی والے امام والے آ کر مطلب بدتمیزیاں کرتے ہیں جب ان کا کوئی زخمی ہوتا ہے تو، اور پریشر ڈالتے ہیں ہم پر، تو ہم پریشر گروپ نہ بنے۔ اس کا طریقہ دوسرا بھی ہے اس کو راضی کرنے کا۔ ایک تو یہ کہ مارا ماری کر کے علاج کروایا، وہاں میں زخمیوں کو بھی دیکھنے گیا تھا، تو بعض ان میں لیڈر بھی تھے، اب ذہن تو نہیں بنا ہوتا نا سب کا، تو وہ خود جو زخمی پڑے تھے وہ بھی سختیاں کر رہے تھے، یار یہ ایسے کام نہیں کرتے ہیں یہ چند بار میں دیکھنے گیا تھا مطلب زخمیوں کو، تو بہرحال یہ کہ اس سے ظاہر ہے کہ اثر غلط ہی پڑنا ہے، صحیح تو نہیں پڑے گا، اور جو اب جو علاج کرے گا وہ اس کے پریشر کی وجہ سے کرے گا، دل سے نہیں کرے گا، نفرت سے کرے گا۔ خیر، سختی سے کام نکلوانے کے بجائے، اگرچہ بعض اوقات نکل جاتا ہے، سختی سے کام نکل آتا ہے، لیکن اگر ہم نرمی سے کریں تو کیا نرمی؟ بیچارہ اللہ کتنا خون بہ رہا ہے، اللہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، آپ کا بھلا ہوگا، میں پاؤں پکڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کے داڑھی میں ہاتھ ڈالتا ہوں، ٹھڈی میں رکھتے نا آپ پلیز
پلیز مہربانی کر کے، یا رونا آتا تو رو پڑیں آپ. تو وہ ایسا علاج کرے گا اس کا اور ایسا دھیان دے گا کہ ساتھ میں آپ کا گرویدہ بھی ہو جائے گا. سبحان کام اللہ. مطلب مارا ماری سے بھی نکل آتا ہے بعض اوقات، لیکن جس کے ساتھ مارا ماری کی اس کی اختلافیاں ہوتی ہیں، دل آزاریاں ہوتی ہیں، بدزن ہوتا ہے. وہ 4 آدمیوں کو بتائے گا کہ امام والوں نے یوں کیا، داڑھی والوں نے یہ کیا، سنیوں نے یوں کیا. اور جب یہ آپ اس طرح کرو گے تو یہ جو دوسرے اس طرح کرتے ہیں ناڑا اڑی، ان کی مثالیں دے گا کہ وہ یوں کرتے ہیں، لیکن یار دعوت اسلامی والے تو یار ماشاء اللہ کیا یار، یہ بس یار یہی ہے انسان، بس ایسی شرافت سے یار علاج کرواتے ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے علاج کر رہے ہیں. ہم کو مطلب انہوں نے اخلاقی پریشر ڈالا کہ ہم یار ہماری ساری سستیاں جو تھی چستیوں میں بدل گئی. تو وہ آپ کے بارے میں اچھے تاثرات دیں گے. تو یہ ہمارے بعض دعوت اسلامی کے وہ اسلامی بھائی جو نہ مدنی مذاکرے سنتے ہوں گے، نہ کوئی زیادہ کوئی تربیتی بھی اجتماعات میں آتے نہیں ہوں گے. ہوتے ہیں ذمہ دار، بعض ذمہ دار ہوتے ہیں، باپ کے باپ ہوتے ہیں بعض، اور ان کو ہٹا بھی نہیں سکتا بڑا ذمہ دار، کہ ہٹائیں گے تو گروپ بنائے گا. یہ ہوتے ہیں اس طرح کے ہمارے یہاں. تو اس طرح کے ذمہ داروں کا کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا نا، یا کوئی مبلغ یا زخمی ہو گیا، حادثہ ہو گیا، پھر وہ جا کر جو گند مچاتا ہے نا اسپتال میں، وہ جو دعوت اسلامی کو گالیاں پڑتی ہوں گی، الیاس قادری کو جو گالیاں پڑتی ہوں گی، تم کو الیاس قادری نے یہ سکھایا، سامنے نہیں بولتے ان کو الیاس قادری نے سکھایا، یہ ہے دعوت اسلامی والے. ہم نے تو بڑی تعریف سنی تھی یار، اس طرح ماں بہن کی گالیاں نہیں نکالی، باقی ہم کو بہت برا بلا کہا، اس نے بددعائیں دی ہم کو. اس طرح مطلب کتنا ہمارا امیج خراب ہوگا. اس لیے کبھی بھی چاہے سگا باپ ہو کچھ بھی ہو، یہ ہڑا اڑی نہیں کرنی چاہیے. ایک کیس یوں پروپر دعوت اسلامی میں تو نہیں کہہ سکتے ایکٹیو، لیکن اہل محبت سمجھ لیں، ان کی بار ملک کا کیس ہے. والدہ کا انہوں نے مرکز الاولیاء میں گردے فیل ہو گئے تھے تو کچھ ٹرانسپلانٹ کروایا، گردہ تبدیل کروایا. تو وہ بیچاروں کا جو تھا وہ بہرحال کیس خراب ہو گیا. وہ اسلامی بہن، وہ خاتون، ان کی ماں جو تھی اسلامی بھائیوں کی، کئی بھائی ہیں وہ فوت ہو گئی. اب ایک بھائی جو پاورفل تھے، وہ مطلب بہت بفرے ہوئے تھے، میں اس ڈاکٹر کو چھوڑوں گا نہیں، جان بوجھ کر ہماری ماں کو اس نے مار دیا، کیس خراب کر دیا. اب اس کے جو بھائی دعوت اسلامی کے ٹچ میں ہے اچھے خاصے، انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ بھائی صاحب کو ہم تو نہیں سمجھا پائے، آپ بولیں گے تو یہ مان جائیں گے، ورنہ یہ تو بولتے میں کیس کروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، بہت بگڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے میں سمجھاتا ہوں، کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اسی بھائی نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اور میرا بڑا بھائی جو ہے نا بس اس کی گھومی ہوئی ہے ڈاکٹر پر. تو میں نے اس کو سمجھا ہے، ڈاکٹر نے اپنے سے پیسے لیے، کوئی رعایت بھی نہیں کی جا رہی، پوری فیس لی، تو کوئی ڈاکٹر اپنا کیس کیوں خراب کرے گا جان بوجھ کر؟ اس کا امیج خراب ہو جائے گا، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا کہ بھائی یہ ڈاکٹر تو بندہ مار دیتا ہے. تو ہماری ماں کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے تو یقیناً پورا زور لگایا ہوگا کہ میرا کیس خراب نہ ہو تاکہ دوسرے کیس ان کے تھرو آئیں، لیکن اپنے مقدر. تو اب نہ ان سے لڑائی کرنی ہے، نہ ڈاکٹر کو برا بھلا بولنا ہے، نہ کوئی کیس کباڑا کرنا ہے. تو الحمدللہ وہ سمجھ والا آپ بولتے ہو نا، ٹھیک بس خلاص، اب میں کچھ نہیں کرتا. الحمدللہ یوں مطلب مسئلہ حل ہو گیا سمجھانے سے، ہے نا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ ہے کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اب ڈاکٹروں سے لوگ لڑتے ہیں، یوں کر دیا یوں کر دیا. ڈاکٹر کیوں مارے گا یار؟ ڈاکٹر کی جیسی تیسی بدنامی ہوتی ہے. کسی ڈاکٹر کا کیس ہے فیل ہو جائے، ایکسپائر ہو جائے نا، آدمی مر جائے، اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہوگی. قانونی طور پر تو خیر میں نے اس کو سمجھا کہ اس کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیس بھی کرو گے، وہ جب یہ کوالیفائڈ سرجن ہے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا. ہم خواہ کیوں اس مسئلے میں پڑے اور پریشان ہو. خیر اس لیے بہرحال کبھی بھی اس طرح کا کیس ہو یا اس سے ملتے جلتے کیس ہو، امی کا ہو، ابو کا ہو، کوئی کا بھی ہو، چاہے کاروباری معاملات میں کوئی پیسے کھا کے بیٹھ گیا ہو یا کسی طریقے سے بھی ہو، ہم کو نرمی ہی کرنی ہے. ہمارا ذہن بن گیا اصل کہ سختی کے بغیر نہیں ہوتا. لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، میں یوں کر دوں گا تو یوں کر دوں گا. اس سے مسئلہ اگر حل ہو بھی گیا،
آپ کا امیج خراب ہو رہا ہے، یہ آپ کو نہیں احساس، آپ کی نسبت دعوت اسلامی سے کہ آپ کی وجہ سے دعوت اسلامی کو گالیاں پڑیں گی. اس لیے نرمی 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 ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں. ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث پاک میں ہے کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اس کو حسن دیتی ہے، زینت دیتی ہے. جس چیز سے نرمی نکال لی جائے اس کو بدنما کر دیتی ہے. تو جنہوں نے سختی کا ذہن تھا، جن کا وہ مطمئن ہوئے، یا مزید کچھ عرض کرنا باقی ہے میرے لیے؟ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے وہ اگر مطمئن ہوئے تو پھر ایک بار ہاتھ اٹھا لیں کہ ہم مطمئن ہیں. جن کا سختی کا ذہن تھا پہلے ہاتھ نہیں اٹھائے، لیکن سختی کا وسوسہ تھا کہ یار سختی سے کام ہوگا، وہ بھی پہلے ہاتھ اٹھا دیں کہ اب ہمارا ذہن بن گیا کہ کام ہم نے نرمی سے کرنا ہے. سبحان اللہ، ماشاء ماشاء اللہ. الحمدللہ. تو ہمارا کام، ہمارا اولیاء نہ بھی ہو تو اب یہ کہ سختی میں گناہوں کا اندیشہ بہت زیادہ ہے کہ یہ جو نہیں کر رہا تو بعض اوقات یہ مجبور ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے اپنے مدنی ماحول کے، بلکہ ایک ذمہ دار ڈاکٹر ہے اپنے مدنی کاموں کے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جن دنوں یہ ایک ہاسپٹل میں ہاؤس جاب پر تھے شاید، تو ایک وہ کتا کاٹنے والا کیس آیا جس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا. 4 انجیکشن اس کو لگانے تھے اور اگر نہیں لگاتے تو وہ کیس ختم ہونا تھا، مرنا تھا بندے نے. اس طرح کا ایمرجنسی میں کیس آیا تھا. اس کے پاس کوئی پائی پیسہ تھا نہیں، غریب آدمی تھا. کہا گیا کہ بھائی انجیکشن نہیں ہے، اور مجھے پتا تھا ڈونیشن میں ملے ہوئے تھے. میں نے کہا ڈونیشن میں جو ملے ہوئے وہ انہی لوگوں کے لیے لگانا ہوگا، اس کو لگانا چاہیے کہ بیچارہ ایکسپائر ہو جائے گا ورنہ. تو پھر بولے وہ جو ہاسپٹل کا جو سب سے بڑا انچارج یا جو بھی بدماش تھا اس کا فون آیا کہ یہ انجیکشن اس کو نہیں لگانے، اور یوں وہ بیچارہ بہرحال انجیکشن سے محروم رہا. پھر یہ یاد نہیں مجھے اس مریض زندہ رہا، فوت ہو گیا. لیکن وہ بولا کہ یہ رشوتوں، یعنی یہ ہمارے یہاں ایسے عملے ہیں، یہ اپنے بہرحال اب میں کیا اسپتال کا نام تو لینا بھی مناسب نہیں ہے، تو وہ یہ مطلب بیچ دیتے ہیں. بولا ڈونیشن کے جو آتے ہیں نا انجیکشن، اس لیے نہیں لگائے کیونکہ وہ بیچ دیے جاتے ہیں. وہ انجیکشن پتہ نہیں وہ لاکھ یا 1.25 لاکھ یا اس طرح کا کوئی قیمتی انجیکشن تھے وہ، اس لیے اس کو نہیں لگانے دیا. چاہے بندہ مر جائے ان کو بیچ کے کھانا تھا، یہ بیچ کے کھا لیتے ہیں لوگ ڈونیشن کا، چندے گایا ہو. تو بہرحال یہ کہ پھر بھی ہمیں تو نرمی ہی کرنی ہے. اگر اسی افسر کے پاس کوئی نرمی کرتا، پاؤں پکڑتا، ہاتھ جوڑتا اس کا عزیز، شاید اس کو رحم آ بھی جاتا ہو سکتا ہے. لیکن وہ تو کہنا یہ ہوتا ہے نا ہمارے تو ہے ہی نہیں ڈونیشن کا. یہ کہتے ہوں گے دار، یہ تھوڑی ہوتے ہوں گے کہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم بیچیں گے اس کو، تو کوئی بھی نہیں کہے گا. ایک گناہ کے لیے کئی گناہ اور بھی تو کرنے پڑتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخصوص اسلامی بھائیوں کو بولنے کی اجازت ہے، وہ جنہوں نے وہ رسالے بیچنے کی نیتیں کی ہوئی ہیں، اور جو بھی مائک لیں گے وہ صرف وہ بات کریں گے جس سے سب کو فائدہ ہو. اپنا افسانہ چھیڑیں گے تو جا رہے سب کو اس میں کیا انٹرسٹ، سب کو سیکھنے کو کیا ملے گا، یا کوئی مطالبہ ملاقات کا یا دیوانگی کا، سب کو سیکھنے کو ملے. کوئی جیسے ابھی جو مدنی پھول ہم نے سنے، اگر وہ کام کے نہیں تھے تو آپ بول دیں مجھے. ایسے ہی مدنی پھول ہمیں ملتے رہے، ہماری اخلاقی تربیت اللہ کرے ہوتی رہے، تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہے دنیا اور آخرت کے لیے. بابا یہی تو حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ عز و جل بہت ساری نیتوں میں سے اسلامی بھائیوں کی نیتیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے پاس جا کر ظاہری اور باطنی تربیت حاصل کریں گے. اور یہی مدنی پھول جو ہیں جو مبلغین کے لیے قیمتی ہیں، یہی شیخ طریقت امیر علیہ سنت سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ ظاہر اور باطن کی اصلاح کروائیں. بابا آپ نگاہ بھی فرما دیں، ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو جائے، ہمارا باطن بھی اچھا ہو جائے، اور اللہ کرے ہم اسی طرح مدنی پھول حاصل کر کے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے رہیں.
یہ اتنے کام کے مدنی پھول ہیں کہ اس کی واقعی شکایت ہے کہ ہمارے بعض ذمہ دار وہ جا کے کوئی زخمی ہو جاتا ہے یا ایسا کیس آتا ہے نا ہاسپٹل میں اڑاوڑی کرتے ہیں. بدقسمتی سے ظاہر ہے کہ اتنے سارے تو نہیں ہیں لیکن جو بھی اب ہم تو تھوڑے تھوڑے کوئی سمجھا سکتے ہیں. پھر اللہ کرے گا تو یہ مدنی چینل پر جب یہ گلدستے چلتے رہیں گے ان تک بھی پہنچتے رہیں گے. ہم تو مطلب بچے کو بااخلاق بنانا چاہتے ہیں. یہ بد اخلاقی کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں ہی کا تو نقصان ہے. اڑاوڑی کرنے سے نہیں, یہ حل بھی نہیں ہے مسئلے کا. اپنے رو کو منانا ہے. بابا یہ آپ نرمی کے حوالے سے تربیت فرما رہے تھے ہماری, اس میں بعض اوقات یہ واقعات اس طرح کے سننے میں آتے ہیں کہ جیسے کسی نے کوئی ہسپتال میں گیا اور اس نے نرمی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا کام نہیں بنا, اور اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں یہاں پر آیا تھا اور اس نے بڑی سختی سے بات کی تھی, اس کا کام ہو گیا تھا. یا پچھلے کو واقعہ ایسا ذہن میں ہوتا ہے تو پھر وہ جذبہ بڑھتا ہے سختی کرنے کا, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا نا, کبھی کبھی کیا بلکہ اکثر سختی سے کام نہیں ہوتا. جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ اپنا ڈاکٹر ہے اور ذمہ دار ہے. اب میں آپ کو عطا پتہ نہیں دوں اور آپ پہچان لو گے مشہور ڈاکٹر ہے. تو اس نے بتایا کہ میں بڑا تھا اسی لیے, اور بولا شاید وہ بچ جاتے لیکن یہ ان کے آدمیوں نے ہم کو بھگا دیا مارا ماری کر کے. یہ سختی کی وجہ سے, بد اخلاقی کی وجہ سے ان کا تو لیڈر مارا گیا. تو یہ ہر وقت سختی سے کام نہیں نکلتا, کبھی نکلتا بھی ہے تو سختی کے نقصانات پھر بھی باقی رہتے ہیں کہ جس کے ساتھ سختی کی گئی اس پر ایک امپریشن تو خراب پڑا ہی پڑا, متاثر تو ہونا ہی نہیں ہے اس نے. پھر بعض اوقات گناہ بھی ہوئے, سختی کرے گا تو منہ سے گالی بھی نکل سکتی ہے, توہین بھی ہو سکتی ہے, دھکم پیل بھی ہو سکتی ہے, ہاتھ بھی لگ سکتا ہے. تو کتنے گناہ ساتھ ہوں گے. یہ عین ممکن ہے کہ بعض اوقات یہ کرنا چاہے لیکن وہ کر نہ پائے. جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ وہ ڈاکٹر ہمارا اسلامی بھائی ہے, اس کی خواہش تھی کہ اس کو انجیکشن لگے ہو, اور اس کے بڑے نے منع کر دیا, فون آ گیا اس کا, کال آ گئی اوپر کہیں ہوگا نا, تو کہ نہیں یہ انجیکشن اس کو نہیں لگانا ہے. اب اگر اس ڈاکٹر کے ساتھ سختی کریں گے کہ تم لگاؤ, تو یہ بیچارہ کیا کرے؟ اگر بولے گا کہ ہمارا یہ بڑا جو بدماش بیٹھا ہوا اس نے منع کیا ورنہ میں لگا دیتا, تو وہ پھر ہاسپٹل میں نظر بھی نہیں آتا. ایسی بعض اوقات مجبوریاں بھی ہوتی ہیں نیچے کے عملے کی. ایک تو ادھر سے الگ پریشر ہو کہ بھائی اس کو گھاس نہیں ڈالنا ورنہ تمہارا چارہ چھین لیں گے ہم, اور ادھر سے بیچارے کے حامی جو ہے ان کو مطلب دونوں طرف پٹ رہا ہے بیچارہ. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ کوئی اگر بولے بھی نا سختی سے کام نکل گیا ہے تب بھی نہ مانا کریں. جیسے کہ ڈاکو ہے, شرافت سے اس کو کوئی نہیں دے گا, سختی سے ہی دیتے ہیں. کام نکل آتا ہے ان کا, سب کو پتا ہے کام نکل آتا ہے ڈاکو کا سختی سے. تو یہ کام نکل آنا کوئی بھلائی کی دلیل تو نہیں ہے نا, سختی سے کام نکل آیا. غلطی ہوا, ڈاکو سے متاثر کون ہے؟ سبھی تو بدزن ہے, سبھی تو بد دعائیں دیتے ہیں, وہ جلدی جلدی مر بھی جاتے ہیں ڈاکو. ڈاکو کا بڈھا ڈاکو آپ نے شاید دیکھا نہیں ہوگا. عام طور پہ یہ جوانی میں ہی یا پولیس مار دیتی ہے یا عوام بعض اوقات پکڑ لیتے تو مار کے مار دیتے ہیں, جان سے مار دیتے ہیں, اتنا مارتے ہیں. تو جلا دینے کے واقعات ہیں عوام کے کہ ڈاکو کو پکڑ کے جلا دیتے ہیں. باب المدینہ میں, باب المدینہ کے تو ایسے بعض تو خونخوار عوام ہے کہ پوچھو مت, کہ ہاتھ میں آنا چاہیے. یہاں تک کہ کسی نے جیب کاٹی, کسی نے دیکھ لیا وہاں کر کے پکڑا, عوام کو بولا گیا اس نے جیب کاٹی. اب جو اس کو مارا 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 اتنا مارا کہ اس کو جان سے مار دیا. تو یہ عوام ہے, عوام مار دیتی ہے. یہ باب المدینہ کا واقعہ ہے. تو اس لیے ان کی ایسے جو جرائم پیشہ لوگوں کی عموماً عمریں کم ہوتی ہیں, دہشت گردوں کی عمریں بہت کم ہوتی ہیں. عموماً جوانی میں ان کو مخالف پارٹیاں مار دیتی ہیں یا پولیس مقابلے میں یہ مارے جاتے ہیں, کاؤنٹر فائر ہو جاتا ہے, یا آپ سب جانتے سنتے رہتے ہیں. تو یہ ان کی زندگیاں بہت کم ہے, سختی کرنے والوں کی, بد اخلاقیاں کرنے والوں کی. اس میں عافیت نہیں ہے. عافیت نرمی میں بھلے بظاہر ہمارا نقصان ہو گیا لیکن ہم گناہوں سے تو محفوظ رہے. یار میرے کھائے, میں نے معاف کر دیا. اب میں بھی آپ جیسا وہ دو چار کو لے جاؤں, اڑا اڑی کر دوں, نتیجہ کیا ہوگا؟
نقصان ہی ہوگا. ہمارے ایک پڑوسی نے میں مسجد میں قافلے سے کہیں سے آیا تھا شہید مسجد میں جن دنوں تھا, تو مجھے بعض اسلامی بھائی نے بتایا کہ وہ آپ کا پڑوسی آیا تھا فلاں, اور اس نے بولا ہے کہ الیاس قادری کا تو میں بورڈ چڑھاؤں گا, بڑا اچھا بنتا ہے, یہ یوں ہے تو یوں ہے. میرے تعجب ہو کہ اس کو کیا تکلیف ہوگی. وہ گھر میں کچھ ہمارے گھر کی خواتین میں, ان کے گھر کی خاتون میں کوئی بول چال ہو گئی ہوگی, کیا وجہ ابھی تک پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا. تو یہ اس پر یہ میرے پر اس نے آگے یوں چڑھائی کی شہید مسجد میں, اگر میں موجود نہیں تھا. میں نے کہا کہ یار یہ بیچارہ بچ گیا, کوئی جذباتی اسلامی بھائی ہوتے تو اس کو مارتے یار, بچ کے نکل گیا. خیر, اب میں نے کوئی اس سے انتقام تو لینے کا ذہن ہی نہیں تھا نا میرا, ورنہ دو چار کو لے جاتا تو اس کو ڈیپ ڈال دے, توڑ پھوڑ ڈال دے. خیر, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک دن یہ اپنے ہمارے گھر, ہمارا وہ اوپر نیچے کی منزل تھی, یہ نیچے تھے, یاد پڑتا ہم اوپر تھے, وہ بلڈنگ میں فلیٹ ہمارا اوپر تھا. تو یہ ایک بار کچھ آدمیوں کے ساتھ گلی میں یہ صاحب کھڑے ہوئے تھے, تو میں نے دیکھ لیا ان کو, السلام علیکم. تو اس نے یقین مانے, جس کو منہ پھیرنا بولتے نہیں, یوں منہ پھیر لیا. میں نے کیا بتایا, میں بڑھ گیا آگے, اور اس کو میں نے یوں پکڑ لیا. میں نے یوں پکڑ کے بولا یار بہت ناراض ہو گئے ہو یار. میں نے بے تکلفی کے انداز میں یہ کیا, بہت ناراض ہو. ارے نہیں الیاس بھائی, نا الیاس بھائی, ہمارے میمن بھائی تھے, نا الیاس بھائی, نا. پھر یقین مانے اس نے میرا ہاتھ پکڑا, بولا بس پنجے گھر اچو, بس بوتل پیو. آپ مانے نہیں مانے, وہ جو میرا بورڈ چڑھانے نکلا تھا وہ زبردستی لے گیا اپنے گھر میں بٹھایا عزت سے. زندگی میں پہلی اور آخری بار اس کے گھر میں یوں مجھے داخلہ ملا, اور اس نے مجھے بوتل ٹھنڈی منگا کے پلائی. سبحان اللہ. اگر میں سختی کرتا, اس کو توڑ پھوڑ کرتا, یا گالی گلوچ یا تڑیاں دیتا اس کو, کیا ہوتا؟ اگر وہ میری آپ لوگوں کی گیدرنگ سے ڈر بھی جاتا تو بدزن ہی تو ہوتا. اب کیا اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی ہوگی نا, جبھی تو یہ لے گیا بوتل کہ یار یہ عجیب مخلوق ہے, اتنی اس کے ساتھ کراؤڈ ہے, اتنی بھیڑ ہے, اس کے ماننے والے اتنے, میں نے اتنی حماقت کی تھی جا کے یہ بول کر آئے, اور یہ پھر بھی یار میری خوشامد کر رہا ہے. تو نرمی سے یوں کام ہے فلاح و کامرانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد